السلام علیکم، بول نیوز کے ساتھ میں ہوں انوشا سلیم اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ ایران جنگ کا بوجھ پوری مسلم دنیا اٹھا رہی ہے۔ دعا ہے کہ فیلڈ مارشل کی کوششیں کامیاب ہو جائیں۔ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ صوبہ سندھ کا مقابلہ کسی دوسرے صوبے سے کیا ہی نہیں جا سکتا۔ صوبہ سندھ کا مقابلہ صرف عالمی سطح پر ہے۔ اسکردو میں انتخابی جلسے سے خطاب میں انہوں نے مزید کہا کہ سازشیں کرنے والی جماعتیں ناکام ہوں گی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ گلگت بلتستان کو حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار دیں گے۔ اسلام آباد کو تسلیم کرنا ہوگا کہ جی بی کے مسائل کا حل وہاں کے عوام ہی ہیں۔ ایران میں جو واقعے ہوئے ہیں، جو شہادتیں ہوئے ہیں، پوری مسلم دنیا میں، پوری مسلم امہ میں اس جنگ کا بوجھ اٹھایا جا رہا ہے۔ اور آج بھی ہم دعا گو ہے کہ یہ جو چیف آف ڈیفنس فورسز کا، فیلڈ مارشل کا امن کی کوشش ہے، یہ کامیاب ہو۔ مگر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد ادارہ تھا جو دوسرے ممالک مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ ہمیں کیسے مدد کر سکتے ہیں۔ یہ باقی سیاسی جماعتوں سازشیں کرتے رہے، ان کی سازشیں ناکام ہوں گے۔ گلگت بلتستان کے عوام کو ہمیں حق حاکمیت دلوانا پڑے گا، حق ملکیت دلوانے پڑے گا، اور جو نوجوان ہیں ان کے حق روزگار دلوانا۔ اور جب تک یہ اسلام آباد مانے گا نہیں، جب تک اسلام آباد مانے گا نہیں، تب تک نہ گلگت بلتستان ترقی کرے گا، نہ اسلام آباد ترقی کرے گا۔ ووٹ ملے نہ ملے، گلگت کی ترقی کے لیے کام کیا ہے اور کرتے رہیں گے۔ نون لیگ کے تاحیات صدر نواز شریف کی عرصے بعد سیاسی میدان میں عملی انٹری۔ گلگت بلتستان کی انتخابی مہم میں کارکنان کا لہو گرماتے ہوئے سوال اٹھایا کہ ماضی کی حکومتوں نے حسین وادی کو نظر انداز کیوں کیا۔ جلسے کے شرکاء سے وعدہ کیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو گلگت کے لیے خصوصی توجہ کی ہدایت کروں گا۔ سابق وزیر اعظم نے گلگت بلتستان کے لیے اپنا گھر اپنا آشیانہ اسکیم سمیت طالب علموں کے لیے لیپ ٹاپ اسکالرشپ دینے کا بھی اعلان کیا۔ وہ نواز شریف ہوں جو کسی پہ تنقید کر کے، کسی کی برائی کر کے ووٹ نہیں مانگتا۔ ہم اپنی کارکردگی کی بنا پہ ووٹ مانگتے ہیں۔ کسی میں پارٹی یا حکومت کے خلاف نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں پوچھوں ان سے کہ آپ کو موقع ملا، آپ نے اس علاقے کو کیوں اتنا اگنور کیا، نظر انداز کیا؟ کیا وجہ، آپ کی توجہ کن چیزوں پہ رہی ہے؟ لوگوں کو اپنا گھر بنانے کے لیے قرضے ملنے چاہیے، جیسے کہ ماشاءاللہ باقی پاکستان میں بن رہے ہیں۔ اس میں شہباز صاحب نے بھی پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا۔ آج مریم بھی اس کام کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، اور تقریباً 1.5 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ان کو گھر مل گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ یہاں پر بھی، یہاں کی تو آبادی بہت کم ہے، تو سب کو مل جائیں گے یہاں پہ انشاءاللہ۔ ہونہار بچوں کو اسکالرشپ بھی دیں گے اور لیپ ٹاپ میں اضافہ کیا جائے گا۔ گلگت بلتستان میں انتخابی گہما گہمی عروج پر ہے۔ سیاسی درجہ حرارت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کے پرجوش خطاب کے بعد انتخابی ماحول مزید گرم ہو گیا۔ نون لیگ کے تاحیات صدر نواز شریف بھی انتخابی مہم کے لیے سرگرم ہو گئے۔ گلگت بلتستان کی قانون ساز اسمبلی کے انتخابات کے لیے پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کا عارضی مکان گلگت بلتستان انتخابی مہم کے سلسلے میں سیاسی سرگرمیوں کو ٹاپ کیئر رکھ گیا۔ بلاول بھٹو کے پرجوش جاری خطاب نے انتخابی ماحول کو گرما دیا۔ فارم 45 کا بندوبست آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی فارم 47 کا بندوبست میں کر لوں۔ پچھلی الیکشن میں اس وقت مجھ سے 9 سیٹیں چھینے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس الیکشن میں کوئی ناانصافی نہیں ہوگا۔ جواں سال جیالے چیئرمین کے جاری خطاب کے بعد خاتون اول آسا بھٹو بھی بھائی کا سیاسی بازو بن گئیں، بلتستان پہنچ گئیں۔ سیاسی میدان خالی نہ رہ جائے، نون لیگ کے تاحیات قائد نواز شریف نے گلگت بلتستان میں ڈیرے ڈال دیے۔ رانا ثنا کے ہمراہ سیاسی مہم میں شامل ہو گئے۔ آمد سے قبل ہی سعد رفیق نے کارکنوں کا لہو گرما دیا۔ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کا حصہ کانسٹیٹیوشنل طریقے سے لکھ دیا جائے، تاکہ کوئی حکومت آئے پیسے مانگنے نہ پڑے، آٹومیٹکلی آئے جیسے باقی صوبوں کے لوگ۔ پر بات کریں گے، بہت سنجیدہ بات کریں گے اس کے اوپر۔ گلگت بلتستان میں اسمبلی کے انتخابات کے لیے انتخابی مہم کا سلسلہ 5 جون رات 12 بجے تک جاری رہے گا۔
نیا بجٹ عوام کے لیے ریلیف کا سامان لائے گا یا مہنگائی کا طوفان؟ شہریوں کا کہنا ہے کہ بدترین مہنگائی کے باعث زندگی کا پہیہ چلانا دوبھر ہو چکا ہے۔ غریبوں کی پریشانی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ عام آدمی کو بجٹ سے کوئی توقعات نہیں ہیں۔ شدید مایوسی، انجانا خوف، چہروں پر پریشانی، شہری آنے والے بجٹ سے خوف زدہ۔ بول نیوز سے گفتگو میں کھل کر خدشات کا اظہار کر دیا۔ پیٹ بھریں یا گھر کا کرایہ ادا کریں، غریب کے لیے جسم و جاں کا رشتہ برقرار رکھنا اجیرن ہو گیا۔ پاکستان میں بہت زیادہ انفلیشن چل رہی ہے، ٹیکسز بہت ہائی ہیں اینڈ اس حساب سے لائک اٹس ویری ایکسپینسو مینیجنگ ہاؤس ہولڈس، بٹ پاکستانیز ہر کسی چیز کا سلیوشن نکال لیتے ہیں اینڈ ابھی ہم اس مارکیٹ میں موجود ہیں جدھر وی کین فائنڈ ایوری تھنگ لائک نارمل گروسریز، ویجیٹیبلس، ڈرائی فروٹس، اینی تھنگ یو نیم اٹ، آپ جو بھی سوچیں، اینڈ ادھر آ کے آپ کو افورڈیبل پرائزز میں چیزیں ملتی ہیں۔ خاتون نے کہا اب خواتین کو معاشی منڈیوں میں کام کرنا ہوگا۔ مہنگائی میں بجٹ مینٹین کرنا تو ویسے خواتین کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے، لیکن وہ پھر بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، وہ اس لیے کیونکہ اتنے خرچے زیادہ بڑھ گئے۔ وہ ہمارے خیال سے اگر ہم خواتین اور مرد دونوں مل کے کمائیں گے تبھی ہمارے آج کل کے اخراجات ہو سکتے ہیں، ادروائز تو یہ مینٹین نہیں ہو سکتے۔ نا امیدی کے اندھیروں میں ڈوبے شہریوں کو ریلیف ملنے کی کوئی امید نہیں۔ مجھے نہیں لگتا کوئی بہتری آئے اس میں، تقریباً نئے بجٹ میں ٹیکسز کا بوجھ مزید بڑھنے کا امکان، کاروباری افراد بھی شدید پریشان۔ کافی حد تک متاثر ہوگا، کسٹمر جو ریٹ پوچھ کے جاتا ہے وہ بعد میں لینے آتا ہے، ریٹ بڑا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ لے نہیں پا رہا، جس وجہ سے ہم بھی پریشان ہیں، وہ بھی پریشان ہے۔ اب میرے 10,000 روپے مثلا کہ سمجھ لو کہ سیلری ہے، بچت جو ہے، اب میں سوچوں یہ لوں کہ اپنے بچوں کے فیسیں جمع کراؤں، 3 مہینوں کی جو چھٹیاں آئی ہیں، اب میں بہت پریشان ہوں، کنفیوز پڑا ہوں کہ میں اب کیا کروں۔ اگر بل دے گا جائے، بل دے نہیں جا سکتا، اگر یہ چیز لو تو حکومت نے یہ چیز بھی نہیں چھوڑی، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بجٹ محض اعداد و شمار کا گورکھ دھندا ہے، عوام کی کسی کو کوئی فکر نہیں۔ اب بات کریں گے کوہستان مالیاتی کرپشن کیس کے حوالے سے۔ نیب نے 6 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کر دیے۔ چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد نے پشاور میں منعقدہ ایک تقریب میں اثاثے چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا شہاب علی شاہ کے حوالے کیے۔ پہلے مرحلے میں 6 ارب روپے سے زائد مالیت کے اثاثے صوبائی حکومت کے حوالے کیے گئے اثاثوں میں نقد رقم، سونا، قیمتی جائیدادیں اور لگژری گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ نیب کے مطابق اثاثوں کی واپسی منظم اور جامع تحقیقات کے نتیجے میں عمل میں آئی۔ کوہستان مالیاتی کرپشن میں سرکاری فنڈ سے 37 ارب روپے سے زائد کا غبن ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔